بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم موجود ہیں اور نیک بات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو، اور پھر ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے، رمضان کے احکام اور فضائل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پہ ایمان لانا چاہیے تاکہ لعلہم یرشدون، وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں تو میں انہیں قبول کرتا ہوں، میں ان دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ تو روزے اور رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا، تو یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ دعا کی خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ تو امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم دعا کا پوری امت کے لیے عام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद है, इन दुआ सिलाहुल मुमिन, या इन दुआ सिलाहुल मुमिनीन, कि दुआ ये मुमिन का हथियार है। दुआ ये क्या है भाई? ये मुमिन का हथियार है। और हथियार तब ही सही काम करता है जब हथियार तेज भी हो और उसका चलाने वाला भी ताकतवर हो। हथियार क्या हो भाई? तेज भी हो और उसका चलाने वाला भी ताकतवर हो। तो अब हम अपने दुआओं को तेज कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी दुआओं को कैसे हम ताकतवर कर सकते हैं? इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब सिखाए हैं, दुआओं के अल्फाज सिखाए हैं जो मसनून दुआएं कहलाती है, दुआओं के औकात बताए हैं जिनमें दुआएं ज्यादा कबूल होती है। तो उनमें एक मौका रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है। ये मुबारक महीना सब्र का महीना भी है, मुवासात का महीना भी है, हमदर्दी और गमख्वारी का महीना भी है। इसी तरह ये दुआओं का महीना भी है। आम दिनों में जब अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला दावत दे के हमसे मंगवा रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगर कोई आदमी अपने दरवाजे पे खड़ा हो कि किसी गरीब आदमी को, नादार को अपने पास, अपने घर में बुलाए और उससे पूछे कि तुम क्या मांगते हो मांगो, और जब वो मांगे फला चीज दे दो, तो उससे वो शख्स कह दे कि भाई जाओ बाहर निकलो, अपना रास्ता नाप लो। लेकिन कोई मामूली शरीफ इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता। मामूली शरीफ इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो जब एक मामूली शरीफ इंसान ऐसा नहीं कर सकता तो वो तो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, गयासुल मुस्तगीसीन है। वो ये कैसे कर सकता है कि किसी बंदे को अपने दरबार में बुलाए और फिर इसको रद्द कर दे? तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मुबारक महीना जो है दुआओं का महीना है, और ये दुआ बड़ी अजीब चीज है। जितना भी अल्लाह ताला से मांगो उतना ही अल्लाह ताला खुश होते हैं, और खुश होने के साथ साथ अल्लाह ताला उस बंदे को अपने करीब भी कर लेते हैं। उसके दिल में ताल्लुक मा अल्लाह का इजाफा करते हैं। तो ये दुआ अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है कि इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई खास तरीका इसके लिए मुकर्रर नहीं है, इसके लिए बावुजू होना जरूरी नहीं है। यहां तक कि अगर कोई आदमी हालत जनाबत में भी हो तो उसके लिए भी दुआ करना जायज है। अगर कोई खातून हैज की हालत में हो तो ये खातून कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती। लेकिन कुरान मजीद में जो दुआएं मकतूब है, लिखी हुई है, उन दुआओं को दुआ की नीयत से पढ़ने की इजाजत है। तिलावत की नीयत से पढ़ना तो जायज नहीं है,
لیکن دعاؤں کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کے، چلتے پھرتے، بستر میں لیٹے لیٹے دعا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ دعا کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ مصلی پہ دو زانو ہو کے قبلہ رخ ہو کے دعا کر لے، اور زبان سے بھی مانگنے کی شرط نہیں ہے، دل سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یعنی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان ہلانے کی بھی شرط نہیں رکھی، بلکہ دل سے مانگ لو کہ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دیجیے، اے اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دیجیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا سہل اور آسان کر دیا ہے کہ کوئی اور عبادت اس کے برابر آسان نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی شرائط اور ارکان ہے، لیکن دعا کے لیے نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی رکن ہے، نہ کوئی خاص طریقہ ہے، بلکہ جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی بھی اس میں تخلف نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی میرے پاس کوئی آتا اور یہ کہتا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو بلا تاخیر فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ پوچھے گا، اس مسئلے کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ اب دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا، لیکن دل کے اندر باتیں ہو گئی۔ وقال ایک شاعر کے میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان یہ کوڈ ورڈ ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ ایک طرف تو اس مبارک مہینے کو دعاؤں کا مہینہ قرار دیا، اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، اور اس پکارنے پہ کوئی شرط عائد نہیں فرمائی، بلکہ جس طرح چاہو پکارو۔ دیکھیے جب آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو وہاں پر نہ تلاوت جائز ہے، نہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ اس وقت تو انسان اپنی گندگی کو باہر نکال رہا ہے، اس وقت زبان سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اس کی اجازت ہے۔ زبان سے اجازت نہیں ہے، لیکن دل دل میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اگر تم اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے بھی مانگو گے، مثلا اے اللہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے کشادہ اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما دے، مجھے صحت عطا فرما دی، میرے گھر والوں کو صحت عطا فرما دی، تو یہ سب دنیاوی حاجتیں ہیں۔ ان دنیاوی حاجتوں کو مانگنا بھی عبادت اور ثواب کا عمل ہے۔ اس کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ پہلے تو ہمیں بلایا کہ آؤ اور ہم سے مانگو، اور جب مانگنے کے لیے بندے ان کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ جو کچھ مانگ رہے ہو وہ تو ہم بعد میں دیں گے، لیکن تمہارے اس آنے پر اور مانگنے پر تمہارے لیے فوراً عبادت کا اجر و ثواب لکھ دیا، جتنی دعا کرو گی اتنا ہی اجر و ثواب، اور یہ تمہارے مانگنے کا انعام ہے جو تمہیں فوراً دے دیا گیا۔ کوئی ایسا کریم ہوگا
جو صرف اس بات کا انعام دے کہ تم میرے پاس مانگنے آئے ہو۔ لہذا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، اس لیے اس دعا کو معمولی مت سمجھو۔ تو جس طرح یہ مہینہ دوسرے اعمال کا مہینہ ہے، اسی طرح دعا کا بھی مہینہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک مسجد میں رہتے تھے، اور اپنے جو معمولات ہوتے ان کو پورا کرتے، اور پھر ان کے بعد سارا وقت دعا میں گزارتے تھے، افطار تک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہتے۔ اس دعا میں دنیا بھر کی حاجات، آخرت کی حاجات، اپنی حاجات، اپنے گھر والوں کی حاجات، اپنے عزیزوں کی حاجات، اپنے تعلق والوں کی حاجات، ایک ایک کا نام لے کے مانگتے۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی حضرت سے ملاقات کرتا تو حضرت فرماتے کہ بھائی میں تمہارا نام لے کے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام صاحب کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے بھی آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ سارا دن تو آپ ہوتے نہیں، عصر کے بعد آپ ہمارے پاس گھر میں آ جایا کریں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ گھر والوں کی بات مان لو، معمولات اور دعا وغیرہ جتنی ہو سکے گھر میں کر لیا کریں۔ تو جو طبیب ہوتا ہے وہ مریض کو اس کے مزاج کے مطابق نسخہ دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ہر وقت اپنی حاجتیں رکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، جو چیزیں تمہارے حق میں فائدہ مند ہوں گی وہ ضرور دے دی جائیں گی۔ بعض اوقات ہم اپنی نادانی سے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے کہے کہ مجھے چھری دے دو، وہ نادان بچہ یہ نہیں جانتا کہ جب یہ چھری مجھے مل جائے گی تو میں اپنے ہی کام تمام کر لوں گا۔ چنانچہ باپ جو ہے اس کو چھری کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتا ہے، تو اسی طرح ہمارا مالک بھی ہماری مانگی ہوئی چیز دینے کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتا ہے، اس لیے جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں۔ کچھ اور دینے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے نے دعا مانگی تو صرف مانگنے پر ہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، وہ چیز ہمارے حق میں مناسب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیں گے، اور یہ کچھ اور دعا کا اجر اضافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ایک فضول چیز مانگ رہا تھا جو اس کے لیے مناسب نہیں تھی بلکہ مضر تھی، نقصان دہ تھی، میں نے اس کو وہ چیز نہیں دی، اب میں اس کو دوسری چیز دوں گا اور وہ میں اپنی پسند سے دوں گا۔ اس نادان بندے کو جب اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے دل میں افسردگی پیدا ہوگی، کچھ غم ہوگا، اس غم اور افسردگی پہ اس کو میں اجر دوں گا۔ تو اس طرح میرے مالک نے اپنے سخاوت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اور عبادات تو کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تلاوت کی کثرت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیحات کرنے ہیں، صدقہ اور خیرات وغیرہ کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ویسے تو آپ ہر حالت میں، ہر زمانے میں سخی تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، سب کچھ ضرورت مندوں پہ صرف کر دیا کرتے تھے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ریح مرسلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلائی ہوئی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ اتنا صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔
جس طرح ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ہوا، تو اس طرح آپ صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے. لیکن رمضان المبارک میں دعا کا خاص اہتمام کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ضروریات اور حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں. رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا خاص وقت ہے. اسی طرح افطار کا وقت جو ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اس پہ انسان مصلی پہ بیٹھا رہے، ذکر کرتے رہے، اور جب چاش کا وقت ہو جائے چاش کی نماز پڑھ کے پھر اگر آرام کرنا ہو تو آرام کر لے. تو یہ بہت قیمتی اوقات ہے. افطار کے وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ آپ سمجھ لیں. اسی طرح رات کا آخری پہر جو ہے تہجد کے وقت، اور صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک، تو ان اوقات کو بہت ہی غنیمت سمجھے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھی نہیں آتا، دعا کرنی بھی نہیں آتی. ہماری حالت تو اس فقیر کی طرح ہے جس کے پاس جھولی اور پیالہ بھی نہیں ہے، جس کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے. اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مانگنے والا ہونا چاہیے. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہ مانگنے والا ہونا چاہیے، ورنہ دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس وقت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ حضرت، اگر کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی مانگنا نہ آتا ہو تو کیا کرے؟ تو جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، کہ اے اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ مجھے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں، اور میرے پاس مانگنے کے الفاظ بھی نہیں ہے، آپ الفاظ بھی عطا فرما دیں، اور مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے میں اس سے ناواقف ہوں، اے اللہ مجھے وہ بھی سکھا دیجیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر النجاح. اے اللہ میں آپ سے اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دعا کون مانگ سکتا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے اچھی دعا کی توفیق چاہتا ہوں، اور دعا کی اچھی کامیابی آپ سے مانگتا ہوں. لہذا جس شخص کو دعا کرنی نہیں آتی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ کہے کہ اے اللہ مجھے دعا کرنی بھی نہیں آتی، مجھے دعا کرنا بھی سکھا دیجیے. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں حرم کے اندر اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا. وہ فرماتے میں نے بھی ایک زمانے میں اس طرح طواف کیا ہے کہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ مل جاتا تھا. صرف 25-30 آدمی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں. حتیم میں آدمی اکیلا میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. آج کل تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں حضرت. تو حضرت والا بھی اسی طرح اکیلے کسی جگہ بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت والا بیان فرماتے کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لیے، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دعا کروں. جو دعائیں عام اوقات میں کیا کرتا تھا وہ یاد نہیں آ رہی تھی. ادعیہ معصورہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یاد نہیں آ رہی. اپنی حاجتیں اور ضرورتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی یاد نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے مقبولیت کی جگہ پر بلایا، اور آپ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور میں نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ دعا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کروں. پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کیا مانگے گا؟ ارے تو نے تو ہمارے سامنے جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ تمام ضروریات اور حاجتوں کے نمائندے ہیں.
تو زبان سے کچھ مانگے یا نہ مانگے، لیکن تیرے ہاتھ جو ہمارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، تو اب ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ ہمارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو بعض اوقات بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، یعنی زبان سے تو آدمی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی جو مجموعی حالت ہے، اس کا جو سراپا ہے، وہ بذات خود دعا کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ بعض اوقات آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بے زبانی خود ایک زبان ہے۔ یہ بے زبانی کیا ہے؟ یہ خود ایک زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کہی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ وقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ما نبودم، کہ ہم نہیں تھے، وہ تقاضا ما نبود، اور ہماری طرف سے کوئی تقاضا بھی نہیں تھا۔ ما نبودم و تقاضا ما نبود، کہ ہم بھی نہیں تھے اور ہماری طرف سے کوئی تقاضا بھی نہیں تھا۔ لطف تو نہ گفتے ما میش نود، لیکن اس کا، آپ کا لطف و کرم ہے کہ ہماری ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ تو انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ کے لیے دعا، آدمی کے ہاتھ جو ہے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ نکل نہیں رہا، حیران و پریشان ہے۔ اور یہ حالت بالخصوص اس وقت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے جب انسان بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب کرے۔ اس لیے وہاں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برستے ہوئے انوارات ہوتے ہیں، دوسری طرف اپنی سیاکاری، اپنی ناکاری کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، تو انسان کچھ متحیر ہو جاتا ہے، کچھ پریشان ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ بندے کی یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بے زبانی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرا مالک جو ہے دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک خاص طور سے دعاؤں کا مہینہ ہے، ہمیں دعا بھی کرنی نہیں آتی، اسی لیے دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور ہمیں اس کی تمیز بھی نہیں ہے کہ کیا چیز مانگے اور کیا چیز نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ نے ہمیں دعا کرنا سکھا دیا۔ فرمایا کہ بھئی اچھا تمہیں دعا کرنا نہیں آتی، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور آپ نے ہمیں ایسی ایسی دعائیں سکھا دی کہ ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں مضمر ہے، تمام کامیابیاں پوشیدہ ہے، اور یہ دعائیں ایک پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں، اور قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں وہ تو وحی الہی ہے۔ وحی الہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کا مضمون خود مدون فرما دیا کہ ارے تم اپنے الفاظ سے کیا مانگو گے، ہم ہی تم کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح اور ان الفاظ کے ذریعے ہم سے مانگو۔ تو ہمارے ہاں دعاؤں کے مختلف مجموعے جو ہے مختلف ناموں کے ساتھ شائع ہوتے ہیں، جیسے الحزب العظم ہے، اور سب سے زیادہ جامع مجموعہ جو ہے حسن حسین ہے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ مجموعہ مناجات مقبول بھی ہے، مناجات مقبول کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں آپ نے وہی تمام دعائیں جمع فرما دی ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی ہے، جو جو دعائیں ہمیں سکھائی ہے، انشاءاللہ میں پی ڈی ایف فارم میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ترجمے کے ساتھ، اس کو بھی آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، معمول بنا لیں۔ تو
تو ابھی جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چند دنوں کے لیے جو کورس ڈیزائن کیا ہے، یہ قرآن مجید میں جو دعائیں مذکور ہے ان دعاؤں کو سیکھنا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، اور ان دعاؤں میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا نکات ہے، تاکہ وہ سارے نکات ہمارے سامنے ہو، پھر دعا کرنے میں اور دعا مانگنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو دعائیں جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اسی کی بدولت ان دعاؤں کو ہم یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کی بھی وضاحت کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں کیا ہمیں سکھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دیں، منگتا بنا دیں۔ منگتا جو ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ ہمارے ایک استاد جی تھے، مولانا منظور احمد صاحب، جب ہم مشکات شریف پڑھتے تھے تو وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، لاہور کی بات ہے، کہ ان کے ایک دوست سے انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، بڑی اچھی تھی، دوسرے کو پسند آئی تو اس نے کہا بھائی یہ گھڑی جو ہے کہاں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی منگے دی ہے۔ ٹھیک ہے، پنجابی میں وہ الفاظ بولے تھے انہوں نے، مجھے صحیح طرح وہ تلفظ نہیں آ رہا، بس یہ مجھے یاد ہے کہ یہ منگے دی ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے مانگا منڈی گیا، وہ ادھر پوچھ رہا ادھر پوچھ رہا کہ بھائی یہ گاڑی میں مجھے اس طرح کی گاڑی چاہیے۔ تو پھر چند دنوں بعد ملاقات ہوئی، تو اس سے کہا کہ بھائی میں نے تو وہاں پہ مانگا منڈی میں کافی تلاش کی، وہ گاڑی وہ مجھے نہیں ملی، کس دکان سے آپ نے لی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یار یہ اللہ کے بندے، منگے دی ہے یا میں نے مانگ کے لی ہوئی تھی، کسی اور سے لی ہے؟ یہاں پہ یہ منگتا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منگتا بنا دے، یعنی وہ شخص جو ہر وقت مانگتا رہتا ہو۔ عام حالات میں تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے کہ فلاں شخص منگتا ہے، اس کو ہر وقت مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہر ایک سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منگتا بن جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں خاص طور پہ دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل فرمائیں، اور کوشش کریں کہ مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کریں، اور صرف پڑھا نہ کریں بلکہ مانگا کریں۔ ٹھیک ہے، ایک تو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک مانگنا ہوتا ہے، بلکہ ان دعاؤں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے۔ پڑھنے سے تو صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، مانگنا جو ہے وہ الگ چیز ہے، جس سے آپ گڑ گڑا کے خشوع خضوع سے مانگتے ہیں، تو اسی طرح آپ مانگنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہم پہلی دعا جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، تفصیلات وغیرہ پھر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اللہ نے چاہا ہم بیان کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 201۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ، آیت نمبر 201۔ یہ مکمل آیت جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما دے دنیا میں بھی حسنہ بھلائی اور اچھائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی بھلائی، وقینا اور ہمیں بچا لیجیے عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار، اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ انشاءاللہ کل یہ ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیں گے، اور اس میں جو تفصیلات ہے اور یہ جو جامع کلمات ہے
اس کا پس منظر کیا ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔